مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین، نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، ایک ایسے مقدس اور مبارک مہینے میں کہ جب جنت کے دروازے کھل چکے، جہنم کے در بند ہو چکے، اور ایک ایسے مقدس اور مبارک مہینے میں کہ جس کی ہر رات میں جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اسی رمضان المبارک کی ایسی مقدس اور معطر ساعتوں میں جب بندوں کی سننے، بندوں کو دینے، بندوں کو نوازنے، بندوں کو عطا کرنے کے لیے خود اللہ خالق و مالک کائنات عرش بری سے آسمان دنیا پر مستوی ہو چکے، پیغام ٹی وی پر آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہمارے لیے ایمان افروز بھی ہیں، مشعل راہ بھی ہیں۔ آپ کی ہر بات حکمت، خیر خواہی اور محبت سے لبریز تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کی باتیں اور آپ کا درس، آپ کی اخلاقیات، تمام معاملات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج کی اس بابرکت سحر ٹرانسمیشن میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں پر گفتگو کریں گے کہ کیسے وہ ہمارے ایمان کو سنوارتی ہیں، کردار کو بلند کرتی ہیں اور ہمیں ایک بہترین انسان اور بہترین مسلمان بننے کے راستے پر چلاتی ہیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے مہمانان گرامی موجود ہیں۔ ان کو آپ سے ملوانے سے پہلے میں اپنا UAN نمبر دہرا دیتا ہوں، 04211170000، جس پر آپ لائیو کالز کر کے اپنے مسائل کا حل ان علماء کرام سے، مفتیان سے جان سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321565200، جس پر میسج کر کے آپ اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہمارے مستقل مہمان، معروف عالم دین، مفتی، پیغام ٹی وی کے ریسرچ اسکالر فضیلت الشیخ مولانا مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے مزاج؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ، بارک۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان معروف عالم دین، مذہبی اسکالر اور UET لاہور میں سینئر پروفیسر جناب ڈاکٹر حافظ شہباز حسن صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں ڈاکٹر؟ الحمدللہ، آپ کی تشریف آوری کے لیے بے حد شکریہ، اللہ آپ کو برکتوں سے جزاک نوازے۔ اللہ خیر۔ بارک اللہ۔ آج کے ہمارے تیسرے گیسٹ عالم دین، پیغام ٹی وی کے ریسرچر فضیلت الشیخ محترم جناب قاری نصیر احمد ناصر صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، صحت مزاج بخیر، الحمدللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز جناب ڈاکٹر صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا۔ فرمائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں سے کیا مراد ہے؟ وصیت میں اور آپ کے عام حکم میں، عام فرمان میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصیت کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو ہم اردو میں لیتے ہیں۔ اردو میں مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی وفات سے پہلے کوئی کلمات کہتا ہے تو اس کو عام طور پر ہم وصیت کہتے ہیں، جو فلاں آدمی نے وصیت کی ہے، اور اسی سلسلے میں وصیت کے احکام وغیرہ سورۃ البقرہ میں بیان کیے گئے کہ اگر کوئی وصیت کرنے والا کوئی ایسی بات کر جاتا ہے جو خلاف شرع ہے، اس میں طرفداری کی گئی ہے، تو اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ تو وہ ایک مفہوم تو وہ ہے وصیت کا۔ دوسرا ہے کہ کوئی بھی تاکیدی حکم ہے، اس کے لیے وصیت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لفظ وصیت بولا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے وصایا ہیں، وصیتیں ہیں۔ اس طریقے سے دیگر نیک ہستیوں کے جیسے حضرت لقمان کی نصیحتیں اور وصیتیں ہیں، تو وہ اس کا مفہوم عام ہے۔ مطلب ایک تو عام حکم ہے۔ عام حکم کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگرچہ نبی علیہ السلام کا تو ہر حکم اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں بنیادی طور پر تاکید ہی سمجھ لیں آپ، بلکہ آپ کے جو اشارات ہیں ان کو فالو کرنا بھی ایمان کی دلیل ہوتی ہے۔ صحابہ کرام اس پر عمل کرتے رہے ہیں کہ آپ کہیں مسکرائے ہیں تو وہ مسکرا کے بات کر رہے ہیں، کوئی اور
ساتھ ایکٹ کیا آپ نے بات فرماتے ہوئے، تو صحابی ساتھ وہ ایکٹ بھی کر رہا ہے، سبحان اللہ. تو وہ تو محبت کی اور عقیدت کی دلیل ہے. لیکن وصیت کا مطلب یہ ہے کہ اہتمام کے ساتھ کوئی تاکیدی حکم دیا گیا ہے تو اس کے لیے وصیت کا لفظ بولا جاتا ہے. قرآن مجید میں بھی اسی معنی میں اگر آپ دیکھیں سورۃ انعام کی آیت نمبر 151 ہے، 152 153، اس میں 10 وصیتیں بیان کی گئی ہیں، اور کچھ وصیتیں بیان کرنے کے بعد ذالکم وصاکم بہ آتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. ذالکم وصاکم بہ بڑی لعلکم خوبصورت تتقون. گفتگو کا تسلسل ہے. ایک کالر ہیں، پلیز کالر لے لیں ہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد سلیم صاحب ٹوبہ ٹیک سنگھ سے، کیسے مزاج ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو برکت دے. فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اگر بچے کی صفائی مطلب کرتا ہے نا، تھوڑا سا پلیز اونچی بولیے. صفائی نہیں مطلب کرتا جڑا سمجھ آ رہا ہے؟ جی ٹھیک ہے. مسجد کی صفائی کے حوالے سے آئیے بندہ کرتا اللہ پاک کی عطا کرتا انہوں نام. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. پوچھ رہے ہیں مسجد کی صفائی کے حوالے سے جو کرتا ہے اللہ اسے کیا انعام عطا کرتا ہے؟ جی اس میں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو صاف رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پہ جب بندہ عمل کرتا ہے تو اس کے ثمرات بہت اچھے ہوتے ہیں. اور یہ نیکی ایسی ہے جو مستقل نوعیت کی، یعنی جو بھی صاف کرنے والا ہے اس کی پکی ایک ڈیوٹی لگی ہے، اس سے وہ صاف کرنی ہے. تو ثواب جو مستقل نوعیت کی نیکیاں ہوتی ہیں ان کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. عموماً لوگ اس کو کم درجے کی وہ سمجھتے ہیں، لیکن سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ تم اللہ کے گھر کی صفائی کرو، اللہ تمہارے دل کی صفائی کرے گا. سبحان اللہ، بہت خوب. تو یہ واقعتاً ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر سے جو محبت ہے وہ جیسے شاب نشا فی عبادت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن رہنے والا نوجوان، تو یہ بھی تقریباً اسی نوعیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے سے محبت، اس کا ساتھ اور یہ سارا کچھ کرنا. ایک روایت آتی ہے عرضت علیہ اجور امتی، کہ میرے امت کے اجر جو ہے نا مجھ پہ پیش کیے گئے، حتی القضات، اور حتیٰ کہ وہ تنکا جو آدمی مسجد سے نکالتا ہے. یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس کو بیان نہیں کر رہا اس حوالے سے، لیکن یہ ہے کہ اجر تو بہت زیادہ ہے اس کا. اللہ کے گھر کی صفائی، اس کی دیکھ بھال اور اس کو خوشبودار کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور یہ کرنا چاہیے، اور اس کا بہت اجر ہے. ٹھیک. شیخ اس میں وہ اگر ہم دوسرے اینگل سے دیکھنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا ان طہرا بیتیہ، سبحان اللہ، میرے گھر کو پاک کرو. تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانا یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور جیسے کہ شیخ بھی اشارہ کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ مساجد کو صاف کیا جائے، ان کو خوشبودار بنایا جائے، وہ حکم دیا. اور اس میں اگر صحیح بخاری کی روایت کے اندر جو واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، تو لوگوں نے اس کو عام سمجھتے ہوئے رات کو دفنا دیا کہ نبی علیہ السلام کو کیا تکلیف دینی ہے، رات کو بے آرام کرنا ہے. تو آپ نے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا جی وہ تو فوت ہو گئی تھی، ہم نے ان کو رات کو دفنا دیا تھا. تو آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر بتاؤ. تو نبی علیہ السلام قبر پر جا کر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں. اتنا اہتمام اس عورت کے لیے. صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ شاید ایک عام خاتون ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے نزدیک وہ عام خاتون نہیں تھی، اس لیے کہ مسجد کی صفائی کرنے والی. سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب. آپ گفتگو کر رہے تھے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصایا کے حوالے سے. جی وصیت کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ 10 وصیتیں بیان ہوئی ہیں سورۃ انعام میں، آیت نمبر 151 ہے، 152 ہے، 153 ہے. تو کچھ نصیحتیں بیان کرنے کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. تو اس طریقے سے یعنی وصا کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی تقییدی حکم ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے قریب وہ 10 احکام بھی ہیں جن کو احکام عشرہ کہتے ہیں. 10 کمانڈمنٹس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو احکام دیے گئے تھے، تھوڑا سا فرق ہے ان میں اور ان 10 وصیتوں میں. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قرآن مجید میں سورۃ مریم میں اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. سبحان اللہ. یعنی مجھے میرے رب نے، اللہ تعالیٰ نے جس کا میں بندہ ہوں، اس نے مجھے وصیت کی ہے. وہاں پر بھی وصیت کا لفظ ہے کہ میں نماز پڑھتا رہوں، زکوٰۃ دیتا رہوں جب تک کہ میں زندہ رہوں. وہاں پر وصیت کا لفظ ہے.
اسی طرح دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے پہلے پارے میں بھی، وہاں پر بھی کہ جو دین پر چلنے کی تلقین ہے، وَوَصَّى بِهَا ابراہیم وَبَنِيهِ وَيَعْقُوب، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی ہے، اور آگے پھر ان کا ذکر بھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو وہ اس میں تفصیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وصیت سے مراد تاکیدی حکم ہے، اور بہت ساری احادیث میں الفاظ آتے ہیں کہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے آپ نے تاکیدی حکم دیا، اور اس طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بسبعٍ، میرے فاسٹ فرینڈ نے مجھے حکم دیا، یعنی تاکیدی حکم دیا۔ یہاں پر بھی اوصانی کا لفظ ہے، وصیت کا لفظ ہے۔ بہت خوب۔ محترم قاری صاحب، وصیتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے وصیت کی کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزیں ہیں جن کو ان 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا ہے، وہ یعنی فرصت کا لمحہ، اور وہ ایسا موقع کہ نہ جانے وہ موقع چلا جائے تو دوسرا موقع نہ آ سکے۔ ان میں سے ایک ہے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے جو ہے وہ غنیمت سمجھا جائے۔ اصل میں یہ بات شاید پہلے دور میں تھوڑی سمجھنا مشکل بھی تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آج ہماری آنکھوں کے سامنے اس کی مثالیں، ایگزامپل موجود ہیں۔ جوانی کے اندر جو انسان عبادت کر سکتا ہے، جس طرح سے اس کے اندر توانائی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ بڑھاپے میں نہیں رہتی، بلکہ بڑھاپے میں تو یوں ہوتا ہے کہ آج آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے کہ بڑھاپے کے اندر وہ ترس گئے ہیں، یعنی عبادت گزار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، نیک بھی ہیں، لیکن اس بات سے وہ ترس گئے ہیں کہ زمین پر سجدہ کر لیں۔ اللہ اکبر، بالکل اسی طرح۔ یعنی وہ حالات اس طرح کے، وہ کمر کا پرابلم یا کوئی بھی اس کو ایسے پرابلمز آئے اور وہ سجدہ نہیں کر سکے، اب سجدہ کر نہیں سکتے، تو اس لیے جوانی کے اندر عبادت کرنا جو ہے اس کو غنیمت سمجھا جائے کہ بڑھاپے کے اندر اس طرح سے شاید نہ کی جا سکے۔ اسی لیے آج کل نوجوانوں کو یہ نصیحت ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے ان کے لیے بہت بڑا جو ہے اعلان ہے کہ ایسا وقت آنے سے پہلے کہ جب تم سجدہ کرنا چاہو گے لیکن سجدہ کیا جا سکے گا نہیں، تم اتنی طاقت نہیں رکھ سکو گے زمین پر سجدہ۔ حالانکہ سجدہ کرنے کی ایک الگ فضیلت بھی ہے، اور سجدے کے اندر بندہ جو ہے وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ لطف بھی ہے عبادت کرنے کا، جب سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے انسان مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے۔ تو اس وقت سے آنے سے پہلے اس جوانی کے اندر، اور ویسے بھی وہ ایک فارسی کا شعر ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، در پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ جوانی کے اندر جو عبادت ہوتی ہے، جو توبہ ہوتی ہے، وہ اللہ کو پیاری ہی بہت ہے، محبوب بہت ہے، اور یہ پیغمبروں کا مشغلہ ہے، اور یہ پیغمبروں کا عمل ہے۔ بوڑھے ہو کے تو پھر جو ہے وہ بھیڑیا بھی طائب ہو کے جو ہے نا وہ بالکل طائب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر نوجوان کے، آج کا نوجوان جو اپنا وقت سوشل میڈیا پہ ضائع کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آج کا نوجوان جو اپنے وقت کو یعنی وہ قیمتی سمجھتا ہی نہیں، بالکل بے جا اس کو صرف کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ بڑے فرصت کے سنہری لمحات ہیں کہ اس زندگی میں، اس جوانی کے اندر وہ عبادت میں گزارے اور اللہ کو راضی کر لے بڑھاپا آنے سے پہلے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے اس حدیث مبارکہ کی وضاحت کی۔ کالر ہیں جی ایک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم مولانا آصف صاحب عمر کوٹ سے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے مزاج ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ سر اپنے ٹی وی کا والیوم پلیز آف کیجئے گا۔ جی فرمائیے، جی فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، مفتی صاحب سے یہ
کہ جو ہے کہ میں خود ہی جو ہے کہ اپنا عالم ہوں میں، ماشاء اللہ. لیکن تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے کہ میرا عمر کوٹ چین سے تعلق ہے، میں خود عالم ہوں. سوال فرمائے. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں والی اچھا، تو زندگی دے. السلام جی علیکم. مسئلہ یہ ہے کہ مفتی صاحب سے یہ مسئلہ پوچھ کے بتائیں کہ ہمارا جو کہ امام مسجد ہے وہ حافظ قرآن ہے، جب وہ انفرادی نماز پڑھتا ہے پھر بھی جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں زمین سے اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ. جی مفتی صاحب فرمائیے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وقدماہ منصوبتان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جو ہے نا وہ گڑے ہوتے تھے. منصوب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جیسے پورا دبا کے رکھا جائے، اور آپ کی جو مبارک انگلیاں تھیں ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہوتا تھا. تو اس کا مطلب ہے پورا زور لگا کے. اور جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا سجدہ دیکھ کے ہمیں ترس آتا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ترس آنے کا جب اس وقت ہوگا جب آپ انگلیوں کو فولڈ کریں گے اندر کی طرف، یعنی قبلے کی رخ. قبلہ رخ ہوں گے اور پاؤں سیدھا ہوگا. جی جی. تو جب یہ سارا اہتمام ہو، سجدے کی جو کیفیات بیان ہوئی ہیں، تو بالکل اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ زمین پہ لگے ہوں، ٹکے ہوں. واقعی کئی لوگ مقتدی بھی بالکل خیال نہیں رکھتے، پاؤں اٹھے ہوتے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا پاؤں رکھا ہوتا ہے، یا بالکل بے پرواہی سے کیا جاتا ہے. تو سجدہ پورے اہتمام سے کرنا چاہیے کہ آپ سجدہ کریں تو ترس آئے دیکھ کے کہ اتنا زور اور اتنی قوت سے اور اتنی جاں فشانی سے اور اس قدر محبت سے کیا جا رہا ہے. تو یہ تو اس کا ہے. دوسرا جو انہوں نے کہا کہ امام ایسا کرتے ہیں، ان کا سوال اصل یہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا یا ایسا کچھ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اصل میں ایسا ہے کہ ائمہ کرام جو ہیں ان کو پہلے سے زیادہ یعنی دوسروں سے زیادہ محتاط ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے قبلے کی طرف تھوکا، وہ امام تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آئندہ تمہیں نماز نہ کرائے. تو پھر وہ نماز کرانے آئے تو صحابہ نے ان کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو وجہ کیا تھی کہ انہوں نے قبلے کے رخ پہ تھوکا تھا. یعنی ائمہ کو مقتدیوں سے زیادہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ وہ رول ماڈل ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو خیال رکھنا چاہیے. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، ان کو آپ نصیحت کیجئے جیسے آج ہم نصیحت پہ بات کر رہے ہیں. جی ویسے اس میں ہے نا کہ سجدہ تو 7 اعضاء پہ ہے نا، اس میں پیشانی ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 گھٹنے ہیں، 2 پیر ہیں. تو ظاہر ہے 7 اعضاء ہوں گے تو پھر سجدہ اس کا مکمل ہوگا نا. دوسری ایک اور چیز میں نے کسی حدیث میں پڑھا تھا، مفتی صاحب اس کی تائید یا تصدیق جو بھی فرمانا چاہیں، کہ پیروں کے بارے میں جو آتا ہے نا کہ ان کو ملانا چاہیے. تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے نا، تہجد کی نماز نبی علیہ السلام پڑھ رہے تھے تو انہوں نے اپنا ہاتھ نبی علیہ السلام کے مبارک پیروں کے اوپر لگایا. تو اس علماء نے استدلال کیا کہ ایک ہاتھ دونوں پیروں پر اس وقت لگتا ہے جب وہ ملے ہوئے ہوں. تو اگر الگ الگ ہوں گے تو ایک ہاتھ دونوں پیروں کو تو نہیں لگے گا نا. تو وہ ایک تو یہ کہ پیروں کا ملانا اس سے ثابت ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ جیسے مفتی صاحب نے وضاحت فرما دی ہے کہ منصوبہ تان یعنی گڑے ہوئے ہوں اور انگلیوں کا رخ جو ہے قبلہ کی طرف ہو. اس طریقے سے ہاتھوں کا رخ ہمارا قبلے کی طرف ہوتا ہے، پورا جسم گویا کہ قبلے کی طرف جھکا ہوا ہے اور متوجہ ہوا ہے. تو وہ ایک تو یہ کہ 7 اعضاء پہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ گڑے ہوئے ہوں. تو یہ پراپر طریقہ ہے سنت کے مطابق سجدہ کرنے کا. زبردست، بہت خوب. مفتی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کی، آپ کی وصیتوں کی بات چل رہی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہو، سب لوگوں سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے. ذرا اس کو ڈیفائن کریں، اس کی وضاحت فرمائیں. یہ بہت ہی اہم حدیث مبارکہ ہے اور اس کا ہماری زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے کہ ہر بندہ اس کو دیکھیے زندگی میں نا کچھ ملا ہوا ہے، کچھ اچھائیاں، کچھ مال، اولاد اور اس کے کاروبار اور معاملات، اور کچھ اس کی تقسیم میں کچھ کمزوریاں، کچھ بیماریاں، کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں. تو جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیًا، جو شخص یہ کہتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ لآخذن بیدہ ولا ادخلن الجنہ، میں اس شخص کے ہاتھ سے پکڑ کے اسے جنت میں داخل کراؤں گا. سبحان اللہ. یہ اتنا بڑا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فانا الزعیم کے لفظ ہیں کہ میں اس شخص کا ضامن ہوں تو اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا. یہ کیوں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہے.
تو رب ہونے پہ راضی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے جو جو تقسیم میں لکھا تھا، اس نے مجھے جس دور میں پیدا کیا، جس گھرانے میں پیدا کیا، جس برادری میں پیدا کیا، جس ملک میں پیدا کیا، جس عہد میں پیدا کیا، اور جو کچھ اس نے مجھے عطا کیا، میں اس پہ راضی ہوں دل و جان سے۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُونْ أَغْنَى النَّاسِ، اس کا مطلب یہ ہے دل و جان سے راضی ہونا، یعنی اس میں پھر شکایت نہ ہو زبان پہ کہ مجھے پتہ نہیں یہ کیوں نہیں ملا، وہ کیوں نہیں ملا، مجھے ایسا ہونا چاہیے تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ دل و جان سے راضی ہوتا ہے، اور ورضا کا مطلب ہے دل و جان سے راضی ہونا، یعنی رضا ہے نا، یہ رضا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دل سے بھی اور زبان سے بھی پورے راضی ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، انسان اپنی قسمت پہ پھر رونا نہیں روتا کہ میں پتہ نہیں کس دور میں پیدا ہو گیا، میں کس ملک میں پیدا ہو گیا۔ آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہم کہاں پیدا ہو گئے، تو یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ آپ جن حالات میں ہیں، جس صورت میں ہیں اور جس کیفیت میں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں تو سب لوگوں سے زیادہ غنی ہو جائیں گے۔ کیا مطلب کہ آپ کو پھر دوسروں کی احتیاج نہیں رہے گی، آپ پھر دوسروں کی طرف اپنی نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں گے، آپ کو یہ ہوگا۔ اور یہ خودداری کا وہ درس ہے کہ جو اسلام بار بار ہمیں دیتا ہے کہ ہمارے اندر ایسی خودداری ہونی چاہیے کہ جو اللہ نے دیا ہے ہم اس پہ راضی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے اندر لوگ ایسے بھی تھے جن کو حق مہر دینے کے لیے جن کے پاس ایک لوہے کی رنگ بھی نہیں تھی، لیکن آپ اس معاشرے کے اندر ان کی زبان سے ایک حرف شکایت بھی نہیں سنتے۔ وہ ایسا کہتے ہوں، احتجاج کرتے ہوں کہ ہم مارے گئے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہم اسلام بھی لائے اور ہمیں کچھ نہ ملا، کوئی نہیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی تقسیم پہ راضی ہے۔ ہاں، بڑھنے کی جستجو، کچھ کرنے کا عزم، یہ تو موجود تھا، لیکن یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس کوئی شکایت ہو۔ تو یہ بہترین ہمارے پاس نمونہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی، کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنے سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے یہ فرمایا کہ ما نقول الا ما یرضی به ربنا، کہ دل تو غمگین ہے اور آنکھیں بہہ رہی ہیں، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقسیم تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لے لیا۔ کالر ہیں ایک، جی اس کے بعد گفتگو کا تسلسل جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ تصور اقبال صاحب، سر کیسے مزاج ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، دعا ہے آپ کی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ فرمائیں سر، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں جو ہے نا شہری میں دکان کھولتا ہوں 3 بجے کے قریب، 2 بجے 2:30 بجے کے قریب، اس کے بعد میں روزہ بند کر کے گھر چلا جاتا ہوں۔ تو یہ گھر میں ہی نماز پڑھ لوں، یہ مسجد میں نماز پڑھنا بہتر ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کے لیے محترم قاری صاحب۔ اصل میں نماز تو مسجد میں ہی پڑھنی چاہیے، الا یہ کہ ایسا کوئی عذر ہو کہ وہ مسجد میں نہیں جا سکتا۔ جب دکان کھولی ہے، کاروبار تو کر رہا ہے، لیکن جب نماز کا وقت آیا تو کہتے ہیں جب میں تھک گیا ہوں اب میں گھر میں ہی نماز پڑھ لوں اور جلدی سو جاؤں، تو یہ تو بالکل غیر مناسب بات ہے۔ یعنی انسان دنیا کے لیے تو صحت مند بھی ہے، اس کے پاس جو ہے وہ توانائی بھی موجود ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے، فرائض کو ادا کرنے کے لیے، بلکہ علماء نے کہا ہے کہ فرض جو ہے نماز وہ مسجد میں ہی ادا کرنی چاہیے۔ باجماعت نماز ادا کرے گا تو اس کا جو ہے نا اجر بھی زیادہ ہے، تو 27 نمازوں کا جماعت کے ساتھ ثواب ملے گا، جبکہ گھر پڑھے گا تو ایک نماز کا ہے، لیکن اس کے لیے مسجد جانا ہی بہتر ہے، اور مسجد میں جا کر ہی جماعت کے ساتھ اس کو نماز ادا کرنی چاہیے۔ ویسے ٹائم بھی تھوڑا ہی ہوتا ہے نا جی، بالکل۔ روزہ وہ فرما رہے ہیں کہ روزہ بند کرنے کے بعد میں جاتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو نماز کے وقت ہی آرام کرنے جا رہا ہے نا، تو اس وقت مسجد میں نماز پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ورکع مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز باجماعت کی تو بہت زیادہ تاکید ہے، اجر و ثواب کا اشارہ تو شیخ صاحب کر رہے تھے، تو تاکیدی حکم ہے۔ مطلب یہ کہ بلا وجہ جماعت سے پیچھے رہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، بات ہو رہی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتوں کی، آپ کی وصیتوں کی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مساکین سے محبت اور ان کے قریب رہنے کی جو وصیت فرمائی ہے، اس سے متعلق، اس کی اہمیت اور معاشرتی فوائد سے متعلق ہمیں آگاہ فرمائیے گا۔ اس میں ایک تو پہلے میں اشارہ کر رہا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے 7 وصیتیں فرمائی تھیں یا نصیحتیں فرمائی تھیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، مجھے آپ نے حکم دیا کہ میں مساکین سے محبت کروں والدنو منہم،
اور ان کے قریب رہوں. تو یہ قریب رہنا ان کے، یا ان کو وقت دینا، ان کی محفل میں بیٹھنا، ان کے پاس آنا، تو اس بات کا تاکیدی حکم دیا نبی علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ اگر ہم دیکھیں قرآن مجید میں بھی نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا ہے. 2 مقامات ابھی میرے ذہن میں ہیں، سورۃ انعام میں ایک مقام ہے، ایک سورۃ کہف میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کر رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اپنے رب کا دیدار چاہتے ہیں، یا محاورے میں کہیں تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طالب ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی آنکھیں نگاہیں ان سے تجاوز نہ کریں، یعنی ان کی طرف آپ فوکس کریں، ان کی طرف دیکھیں، یہ نہ ہو کہ بے توجہی کے ساتھ آپ ان سے مخاطب ہوں یا بات کریں. ایک تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا. ایک یہ لوگوں کا جو مطالبہ تھا کہ یہ ہم آپ کی بات تب سنیں گے جب یہ غریب لوگ اور معاشرے کے جو دھتکارے ہوئے لوگ ہیں ان کے خیال کے مطابق یہیں سے پلیز جی کنٹینیو کریں گے. ان کو ہٹائیں گے تو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. ایک کالر اس کے بعد آپ سے ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. راؤ سکندر صاحب فیصل آباد سے. سر کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ ماشاء اللہ سر. اللہ کا احسان ہے بھائی، شکر اللہ کا احسان ہی چاہیے. ٹی وی والوں کا بھی بہت شکریہ، آپ کی ساری ٹیم کا. سر اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے. آپ پیغام ٹی وی کو دیکھتے ہیں، عزت بخشتے ہیں، آپ کی محبتوں کا شکریہ. ماشاء اللہ. فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی شہری کے وقت آپ ماشاء اللہ رونق لگا رہے ہیں. الحمدللہ. پھر میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کو معاف کر دو، تو یہ گردن کے نیچے اور گالوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اس پر ہم خط کرواتے ہیں وہ اس طرح سے، کیا یہ ایسی سیٹنگ کر لینا اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ ٹھیک ہے راؤ سکندر صاحب، بہت شکریہ کال کے لیے. مفتی صاحب فرمائیے گا. جی یہ خود ہی انہوں نے ایفا کے لفظ، ایفا کا اصل میں مطلب ہوتا ہے بڑھانا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ارخو کے لفظ بھی ہیں کہ داڑھی کو لٹکاؤ، یعنی وہ ایک باقاعدہ ہونی چاہیے داڑھی، اس کو چھوٹے چھوٹے کرتے جانا، اس کے خط وغیرہ کروانا، یہ شریعت میں پسندیدہ امر نہیں ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اس کو اس کی حالت پہ رہنے دیا جائے، تو یہی صحیح داڑھی ہے اور یہی سنت کے مطابق ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ کوئی ایسا کرتا ہے تو یعنی جیسے خط وغیرہ کروا لیتے ہیں یا ایسے، ہم یہ نہیں کہیں گے. کئی لوگ میں نے یہ کہتے سنا کہ جی اگر ایسی داڑھی رکھ رہی ہے تو اس سے بہتر ہے تو نہ ہی رکھیں. تو ایسے نہیں کہنا چاہیے. چلیں انہوں نے اس دور کے اندر جس پہ ہر کوئی جو ہے نا مخالف اسلام تحریک چلا رہے اور تہذیب پہ غلبہ ہے دوسروں کی تہذیب کا، ہماری اسلامی تہذیب پہ، تو پھر چلیں کوئی اتنا بھی اہتمام کرتا ہے تو وہ اچھی بات ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں جو ایسے آتا ہے کہ اگر ان اتخذت شعرا فاکرم ہو، کہ اگر تو نے بال رکھے ہی ہیں تو ان کی تکریم بھی کر. تو تکریم سے مراد یہ ہے ان کو صاف ستھرا رکھنا اور ان کو بنا سنوار کے رکھنا، تاکہ دوسروں کو بھی یہ ضرورت یعنی شوق پیدا ہو کہ یہ سنت رکھنی ہے. بعض اوقات وہ پھر اس کا اہتمام نہیں کرتے، وہ بال بکھرے سے اور عجیب سی حالت سے. تو اس سے بہرحال ضرور بچنا چاہیے. اکرام ان کا کرنا ہے لیکن ان کو اپنی حالت پہ رکھ کے کرنا ہے. تو یہ سب سے بہتر اور صحیح طریقہ اور سنت کے عین مطابق ہے. باقی جیسے دیگر سنتوں میں انسان تھوڑی بہت وہ غلطیاں، کمزوریاں یا ایسی ہوتی ہیں چیزیں، تو اس میں بھی ہو تو کم از کم ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور کوشش کریں کہ وہ صحیح سنت کے مطابق عمل کی کوشش کریں. ظاہر ایک آدمی نے داڑھی بالکل نہیں رکھی، مفتی صاحب صحیح فرما رہے ہیں. ایک آدمی چلیں چھوٹی چھوٹی رکھی ہوئی ہے تو آپ اس کو دونوں کو برابر تو نہیں کر سکتے ہیں کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. تو اصل تو یہی ہے کہ سنت کے مطابق ہو، جیسے نبی علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں، شیخ صاحب بھی اشارہ فرما رہے تھے. ایک اور چیز جیسے سوال کے اندر بھی یہ چیز آئی، کالر نے بھی یہ بات کی کہ داڑھیوں کو معاف کر دو. شیخ نے اشارہ کر دیا، بہت اچھا اشارہ. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اور ذرا پبلکلی کھول دوں بات کو. کسی بھی حدیث میں معاف کرنے کا ذکر نہیں ہے کہ داڑھیوں کو معاف کرو. ٹھیک ہے مفہوم نکل آتا ہے اس کا، اصل یہ ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ. نہیں واف اللہ آفاؤ قرآن پاک میں ہے، ثم آفاؤ یعنی وہ بڑھ گئے، بڑھنا، بڑھوتری. تو وہ معاف کرنا نہیں ہے اس کا ترجمہ. اس کا معنی ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ. تو داڑھیوں کو بڑھانا کا مطلب یہ کہ معاف کرنا بھی لے لیں، مفہوم تو وہ نکل آتا ہے، لیکن لفظ کا معنی جیسے شیخ نے اشارہ کیا وہ یہی ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ. تو جب بڑھانا ہے تو پھر ظاہر وہ تراش خراش اور باقی چیزیں
تو اس سے اوائڈ ہی کیا جائے گا نا. ٹھیک ہے. جی گفتگو کر رہے تھے اللہ کے نبی کی وصیت کے حوالے سے، مساکین سے محبت. جی جی. تو اس میں نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ اہتمام کیا، بلکہ بعض احادیث میں تو آپ کی یہ دعا بھی موجود ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے آپ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، برے کاموں سے دور رہنے کی، انہیں چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائیں، و حب المساکین، اور مساکین سے محبت کرنے کا سوال میں آپ سے کرتا ہوں. یعنی التجا کر رہے ہیں نبی علیہ السلام، اور آپ کی ساری زندگی اسی چیز سے عبارت ہے کہ آپ علیہ السلام غرباء مساکین کے ساتھ محبت کرنا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا. بلکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ابغونی ضعفاء، مجھے ان لوگوں میں جو کمزور لوگ ہیں معاشرے کے، ضعفاء ضعیف بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، اور جو غریب مساکین ہیں وہ بھی اس سے مراد ہیں، بچے بھی مراد ہیں، ذریۃ ضعفاء قرآن پاک میں ہے. کمزور چونکہ وہ بھی ہوتے ہیں اس لیے ان کو بھی ضعفاء کہتے ہیں. تو جتنے بھی معاشرے کے، اب دیکھنا آپ نے یتیم بچوں کے خیال رکھنے کی بات کی بطور خاص، بچوں کے حقوق کا خیال رکھنا، لیکن بطور خاص یتیم بچوں کے حقوق کا خیال رکھنا. اسی طریقے سے انسانوں کے حقوق کی بات کی بطور خاص، غریب اور مساکین جو ہیں ان کا بطور خاص خیال رکھنے کو حکم دیا. تو اس قسم کی، جیسے عورتوں کے حقوق کی بات کی تو ساتھ بالخصوص بیواؤں کے حقوق کی اسپیشل بات کی. یعنی وہ طبقے جو اپنے حقوق خود اپنی قوت طاقت سے نہیں لے سکتے ہیں، ان کو خود آپ نے ان کے حقوق دینے. ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ضعفاء میں تلاش کرو. یعنی آپ مجھے ملنے آتے ہیں گھر میں، اگر میں نہیں ہوں تو کہاں ہوں گا؟ میں صاحب صفا کے پاس ہوں گا، غرباء کی محفل میں ہوں گا، تو وہاں مجھے تلاش کرنا. اور آپ نے برکات بھی بیان فرمائی. میں ایک جملہ ایڈ کر دوں اس میں، انما تنصرون و ترزقون بضعفائکم، تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. ارے سبحان اللہ. یعنی بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، غریب لوگ ہیں، بچے ہیں، تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہے ہیں، تو لہٰذا ان سے تو محبت کرنی چاہیے. سبحان اللہ. محترم قاری صاحب، ابھی آپ سے گفتگو کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کے حوالے سے، نصیحت کے حوالے سے کہ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے. آپ نے اس حدیث کا تسلسل چلایا تو میرے ذہن میں آیا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے مزید رہنمائی لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ صحت و تندرستی کو اب بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اس کی بھی وضاحت فرمائیں. جی، تو اس حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 5 چیزیں بتائی تھیں، تو ان میں ایک یہ تھی کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. صحت کی انسان عام طور پہ جب صحت ہوتی ہے نا تو قدر نہیں کرتے، اور عام آدمی جو کسی سخت بیماری کے اندر کبھی مبتلا نہیں ہوا، اچھا تھوڑی بہت بیماری تو آتی رہتی ہے، یہ ایک روٹین کا ہی کام ہوتا ہے، سر درد ہو گئی یا تھوڑا بہت بخار ہو گیا، لیکن جب آپ دیکھیں گے نا کسی بیمار کو تو کئی عرصے سے وہ بیچارہ چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، اور وہ کئی دفعہ تو یوں ہوتا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے اتنا لاغر کمزور اور اس قدر حالت ہو جاتی ہے کہ وہ بیچارہ خود کھا پی نہیں سکتا. عبادت کرنا، زندگی کو گزارنا تو دور کی بات ہے، وہ بیچارہ اس نوبت پر آ جاتا ہے، اور لوگ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب تو جو ہے نا اس کی حالت اس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمیٹ لے، یا اس طرح کے الفاظ کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو انسان کو اس آدمی کو ایسے بیماروں کو دیکھ کے تو اپنا یہ وقت جو ہے نا جو اللہ نے صحت دی ہے، بجائے شکوہ کرنے کے کہ اللہ تعالیٰ نے لو جی مجھے تو اتنی صحت نہیں دی، یا مجھے اس قدر جو ہے نا وہ موقع اللہ تعالیٰ نے فراہم نہیں کیا، جب بیماروں کو آدمی دیکھے یا خود بیماری میں مبتلا ہو تو پھر قدر ہوتی ہے. بالکل احساس ہوتا ہے. جس کے پاس چیز ہو وہ اس وقت قدر نہیں ہوتی، جب وہ چیز چلی جائے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی قدر کتنی تھی، یہ کتنی قیمتی چیز ہے. تو اس لیے صحت کو جو ہے وہ اس بیماری کے آنے سے پہلے، بیماری کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، تو بیماری کے آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھنا چاہیے. سبحان اللہ. کالر ہیں جی ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد ندیم صاحب لاہور سے. جی جی ماشاء اللہ. مجھے ایک تو یہ سوال کرنا کہ علماء کرام سے سنا ہے کہ مسواک نماز سے پہلے اگر کی جائے تو 70 گنا ثواب جو ہے نا نماز کا بڑھ جاتا ہے. تو اگر برش وغیرہ بندہ کرے تو وہی فضیلت حاصل ہو جائے گی مسواک والی، یا کہ مسواک کرنا پڑے گی؟ جی ٹھیک ہے محمد ندیم صاحب. ایک دوسرا سوال ہے کہ جن کے والدین فوت ہو گئے ہوئے ہیں تو
وہ اپنی زندگی میں خاطر خواہ کہ ان کی خدمت نہیں کر سکے یا کوئی چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہو گئی ہوئی ہے، تو اب بعد از مرگ ان کے لیے کیا جو ہے نا ہم کریں کہ ان کی خدمت میں شامل ہو جائیں، ان کے فرمانبرداروں میں شامل ہو جائیں، اللہ ہمیں ان کے فرمانبرداروں میں شامل کر دے. جی بہتر، بہت شکریہ کال کے لیے. 2 سوال ہیں، ایک سوال کا جواب آپ دیجئے، ایک کا محترم مفتی صاحب. پہلا سوال ان کا مسواک کے حوالے سے جو انہوں نے کیا ہے. دیکھیں مسواک اور برش ایک ہی چیز ہے، بس کس چیز سے بنی ہے وہ چیز، مسواک یا پلاسٹک سے بنا ہے، ریشے ہیں، یا مسواک ہے درخت کی ٹہنی ہے، تو حکم تو ظاہر دونوں کا ایک ہی ہے. مطلب یہ کہ مقصد تو دانتوں کی صفائی ہے، تو وہ اگر آپ برش سے کر رہے ہیں یا مسواک سے کر رہے ہیں تو وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. باقی مفتی صاحب فرمائیں گے کہ اس حدیث کے حوالے سے کہ اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے اس حدیث کی جس میں جو وہ یہ تعلق فرما رہے اشارہ ہیں. کر رہے ہیں. بالکل جی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا نا کہ مجھے اگر میری امت پہ مشقت نہ ہوتی، لولا نشق علی امتی لامرتم بسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر میری امت پہ مشقت نہ ہوتی تو میں ہر ایک کو نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا، یعنی لازمی حصہ بنا دیتا. تو مسواک کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، یعنی اس حدیث سے واضح ہو رہی ہے. لیکن یہ جو حدیث انہوں نے بیان کی یہ سندن ثابت نہیں ہے. تو نماز کا درجہ یہ تو ٹھیک ہے، نظافت، صفائی، طہارت، اس کو بڑا پسند کیا گیا، لیکن یہ درجہ اس کا حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے جو انہوں نے بتایا کہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے. جی بالکل. تو جہاں تک مسواک اور برش کا تعلق ہے، میں سیکنڈ کروں گا ان کی محترم کی بات کو. وہ یہ ہے کہ برش جو ہے نا یہ صرف دانتوں کو صاف کرتا ہے، تو مسواک جو ہے نا وہ منہ کو صاف کرتی ہے. جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یشوسو فاہو بالسواک، کہ اپنے منہ کو، یعنی دانت نہیں، حالانکہ سن کے لفظ بھی ہیں، اسنان کے لفظ بھی ہیں، لیکن صحابی کہتے ہیں اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے تھے. اور صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گلے میں مسواک پھیرتے اور آپ کے گلے مبارک سے وہ آواز آ رہی ہوتی تھی جو گلے سے آتی ہے نا آواز. تو ظاہر ہے روزے کی حالت میں اس میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے، لیکن عمومی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسواک میں اور برش میں بڑا فرق ہے. اور طبی میڈیکل طور پہ دیکھیں، میں نے ایک تحقیق دیکھی تھی اور واقعتاً وہ آتی ہے کہ مسواک کی وجہ سے آپ کے جو یہ اس کی تراوت اور اس کا وہ ذائقہ اور چیزیں اندر جاتی ہیں نا، یہ آپ کی دل کی شریانوں کو کھولتی ہیں. بہت خوب، زبردست. اور جو برش ہے یہ ایسے کیمیکل پیدا کرتا ہے جس سے وہ آپ کی وہ سکڑتی ہیں. یعنی یہ دونوں میں یہ طبی لحاظ سے بھی فرق ہے اور عملی اعتبار سے بھی فرق ہے. تو مسواک کے فوائد جو ہے نا وہ برش کی نسبت بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہمیں مسواک کو اہمیت دینی چاہیے، اور یہ اگر ہم ڈیمانڈ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ہر جگہ پہ، ہر سٹور پہ یہ ملیں گی. بالکل اسی طرح. دوسرا سوال تھا ان کا. دوسرا سوال ڈاکٹر صاحب، سوال ان کا میرا خیال ہے یہ تھا کہ والدین کے جی والدین، جی والدین اگر کسی کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، پہلے تو ان کے لیے دعائیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ زندہ والدین کے لیے بھی کریں اور فوت شدہ کے لیے بھی. یہ سب سے اہم ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا، اور رحم کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بخشش بھی ہے، جنت بھی ہے، ان کے لیے آسانیاں بھی ہیں. تو رب ارحمہما یہ اللہ کی سکھائی ہوئی دعا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بہت اہم ہے ان کے لیے. دوسری یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو قبر میں اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرے قبر میں. تو صحابہ کرام تو یہ چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فل یصل اخوان ابی بعدہ، کہ ان کے بعد اپنے والد کے بھائیوں کے ساتھ، یعنی ان کے دوست احباب، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے قبر میں اپنے والد کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے. اور حضرت جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مشہور حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے کہ وہ جا رہے تھے عمرے کے سفر پہ، یعنی مکہ مکرمہ کی طرف. تو انہوں نے اپنا ایک شخص ملے تو ان کو اپنی پگڑی بھی اور اپنا گدھا بھی، اپنی سواری بھی ان کو دے دی. تو ساتھ ان کے تھے عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ، ان کے شاگرد تھے. تو انہوں نے عرض کی کہ آپ نے یہ اتنا ان کو دے دیا. وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے والد سے یہ سنا ہے، یہ میرے والد کے دوست ہیں، اور میں نے اپنے والد یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے سنا ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کیا کہ ان ابر الرجل ان یصل الرجل اہل ود ابی، کہ نیکیوں میں سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. سبحان اللہ. تو اس وجہ سے میں نے یہ کیا کیونکہ ان کے والد میرے والد کے دوست تھے. زبردست. یہ مسلسل دعا کرنے کی وجہ سے، یعنی انہوں نے جو کہا کہ زندگی میں وہ پراپر نہیں کر سکے ہیں، بعد میں احساس ہوا کہ یہ تو غلط ہوا ہے، تو ان کے لیے مسلسل بخشش کی دعا کرتا رہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو فرما بردار لکھ دیا جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین، برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن جاری ہے.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयतों और नसीहतों के हवाले से बात हो रही है। बड़े ही मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी मुफ्ती नौमान फ़ारूक़ी साहब, डॉक्टर हाफ़िज़ शहबाज हसन साहिब, मोहतरम क़ारी नसीर अहमद नासिर साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आप उनकी बातों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं। स्टे विद अस। मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, दर बदर की खाक कितनी छाननी, लौट आ रब की तरफ नादान फिर, मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, दर बदर की खाक कितनी छाननी, लौट आ रब की तरफ नादान फिर, मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर। वेलकम बैक नाज़रीन, बरक़ात रमज़ान सहर ट्रांसमिशन जारी है। मुफ्तियान किराम उलमाए दीन सेट पर तशरीफ़ फरमा हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयतों के हवाले से, आपकी नसीहतों के हवाले से बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हो रही है। मैं रिपीट करता हूँ अपना UAN नंबर 042117000000, जिस पर कॉल्स करके आप अपने मसाइल का हल जान सकते हैं। इसके साथ साथ व्हाट्सएप नंबर है 032156520000, इस पर भी मैसेज करके आप अपने मसाइल का हल मुफ्तियान किराम से जान सकते हैं। मोहतरम क़ारी साहब, ब्रेक में जाने से पहले आपसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ वसीयतों के हवाले से और आपकी एक हदीस के हवाले से बड़ी तफसीली बात हो रही थी। उसको एक तो मुकम्मल बयान फरमा दें और फिर उसके बाद उसकी थोड़ी सी वजाहत का अगर मौका मिल गया तो। ये हदीस हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, वो 5 चीज़ें, इग़्तानिम खमसन क़ब्ल खमसिन, उसमें एक चीज़ व हयातक क़ब्ल मौतिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िंदगी को मौत के आने से पहले गनीमत जानो। यानी जब मौत आ जाती है, कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने उन लोगों की बात को बयान किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहा, कि जो फौत होने वाले हैं कि वो अल्लाह से ये रिक्वेस्ट करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि अल्लाह हमें एक दफ़ा वापस भेज दे, शायद हम, बल्कि यकीनन हम नेक अमल करेंगे। यानी उस वक़्त उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़िंदगी में हम नेक अमाल कर नहीं सके, उनको यकीन हो जाएगा। इसलिए दुनिया के अंदर रहते हुए ही जब ज़िंदगी है, अल्लाह ताला ने मौका दिया है, अल्लाह ताला ने सेहत दी है, तो अल्लाह ताला के हुक्मों को बजा लाते हुए, इत्तिबाए रसूल करते हुए जो है ना, इंसान को अच्छी ज़िंदगी गुजार के जाना चाहिए, अच्छे अमाल करके जाने चाहिए। ये ज़िंदगी जो है ना, ये बहुत थोड़ी है। बिल्कुल, इंसान लहव लाइव के अंदर ज़िंदगी गुजार देता है और कहता है अच्छा ये तो जवानी है, अभी बुढ़ापा आएगा, फिर तौबा भी कर लेंगे, अमाल कर लेंगे। कॉलर हैं क़ारी साहब मोहतरम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम राव सलाम। सिकंदर साहब फैसलाबाद से। जी सर, शुक्रिया। सर मैंने एक और सवाल पूछना है जी जी। कि इत्काफ के मतलब हमारे यहाँ पर कुछ दोस्त रमज़ानुल मुबारक में ये बहस शुरू हो जाती है कि औरतों का इत्काफ मस्जिद में नहीं होता, कि औरतों को 10 दिन के लिए यहाँ पर मस्जिद में बैठना पड़ता है, तो वो मर्द घर में होते हैं तो औरतें मस्जिद में होती हैं। तो एक हदीस ये भी है कि औरतों को मस्जिद में आने से मत रोको। तो इस बिना पर तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं, तो इधर मस्जिद में कुछ ऐसे मामलात व बहस हो जाती है लोगों में। तो इसका प्रॉपर वक्त को मैं देखते हुए उलमा इकराम से ये सवाल करना चाहता हूँ कि इसका बहुत अच्छा सा जवाब जो है वो हमें कुरान हदीस से मिल जाए, जिससे हमारे दिलों को सुकून मिल जाए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर मोहतरम मुफ्ती साहब। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि वन तुम आगिफून फिल मसाजिद, बयान करते हो कि तुम मसाजिद में इतिकाफ़ में हो। तो इससे पता चलता है कि इतिकाफ़ जो है ना वो मस्जिद में होता है। और इसी तरह अन ताहिरा बैती लित्ताइफीन वल आगिफीन व रुक्क़ सुजूद, कि मेरे घर को साफ़ करें। हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से हुक्म फरमाया अल्लाह ने,
اور کس لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے اعتکاف کا تعلق مسجد سے ہے، وہ چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف کیا تو ازواج مطہرات نے بھی مسجد ہی میں اعتکاف کیا، حالانکہ ان کے حجرے بالکل قریب تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ازواج مطہرات نے مسجد ہی میں اعتکاف کیا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ بھی سمجھتی تھی، حالانکہ ان کے حجرے تو بالکل قریب تھے اور ان میں ایسا کوئی آنا جانا نہیں تھا، ان کو تنہائی بھی میسر تھی، لیکن مسجد میں اعتکاف کرنا یہ بتا رہا ہے کہ اعتکاف جو ہے نا مسجد ہی میں مسنون ہے۔ ہاں کوئی عورت اگر وہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی، اس کے گھر کا یہ تو وہ عورت بیٹھ سکتی ہے نا جو اپنے گھر کے معمولات سے فارغ ہو، یعنی اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بہو گھر میں موجود ہے تو ساس بیٹھ سکتی ہے، ساس موجود ہے تو بہو بیٹھ سکتی ہے، اسی طرح بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں تو ایک گھر میں ہے باقی اعتکاف بیٹھی، یعنی ایسی صورتیں ہونی چاہیے۔ تو باقی یہ ہے کہ جس کے ارادے میں اعتکاف کی نیکی شامل ہے، اس کو موقع نہیں مل سکا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر بھی دے دے گا۔ تو باقی یہ ہے کہ کوئی عورت اگر مسجد میں بیٹھنا چاہتی ہے اور اس کے متبادل وہاں پہ خدمتگار موجود ہے گھر میں، تو پھر اس عورت کو روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ پورے اہتمام کے ساتھ، اب دیکھیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر غیور تھے، ان کی اہلیہ نائلہ رضی اللہ عنہ، وہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ جانتے ہیں حضرت عمر اس کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن وہ روکتے نہیں تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ ناپسند کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اس ماحول سے جانا آنا اور ایسے وہ پسند نہیں کرتے تھے، ان کی غیرت کا تقاضا تھا، لیکن روکتے نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر جب تک روکیں گے نہیں میں نہیں رکوں گی۔ تو اس کا مطلب ہے مسجد جانے سے روکنا نہیں چاہیے، ہاں جو دور کی حالت یا تقاضے اس کے مطابق مسجدوں میں پورا اہتمام صحیح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بہت بہتر، ناقص انتظام نہ ہو، صحیح انتظام ہو، اور عورتیں مسجد ہی میں بیٹھیں گی اعتکاف اگر نہیں بیٹھ سکتی تو یہ تو ایک مستحب سنت ہے نا، تو اس پہ نہ بیٹھیں وہ اچھا ہے، اس سے بہتر کہ گھر میں لڑائی پیدا ہو جائے سیکیورٹی پرپز کی وجہ سے جی یہ بھی ہوتا ہے، گھر میں بھی بعض اوقات عورت کا ہوتا ہے جی میں نے مسجد ہی میں بیٹھنا ہے، وہ کام چل نہیں سکتا اس کے بغیر، پھر گھروں میں جو لڑائی ہوتی ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک مستحب سنت کو چھوڑ دیں اور گھر کے نظام کو ٹھیک رکھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک، کالر ہیں جی ایک اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شوکت علی صاحب لاہور سے۔ ہاں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ دوسرا کہ سجدہ نماز میں قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ یہ میں نے سنا تھا کہ یہ آپ صرف دوسرا حدیث کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے جو فارمین ہیں وہی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، قرآنی دعائیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ میرا سوال۔ ٹھیک ہے شوکت علی صاحب، بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب۔ جی اس میں ایک تو جو اشکال ہے کالر کے ذہن میں کہ رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا، تو وہ عمومی تلاوت کے لیے ظاہر ہے وہ کہ آپ قرآن کی تلاوت نہ کریں رکوع کی حالت میں، گویا کہ ایک پروٹوکول ہے، اہتمام ہے یا ادب ہے کلام الہی کا، اور سجدے کی حالت میں بھی نہ پڑھیں، لیکن بطور دعا پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دعا کے طور پر قرآنی دعائیں ہوں، مسنون دعائیں ہوں، وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ ایون نفلی نماز ہے تو اس میں عربی زبان کے اندر اپنے الفاظ میں بھی دعائیں بندہ مانگ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، تو قرآنی دعائیں جو ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کالر ہیں ایک اور، سائرہ مصطفیٰ صاحبہ بورے والا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میری بہن فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ مجھے نا مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ ہماری دکان پہ نا ایک کاریگر ہے، اس کی 25,000 روپے ہے اور اس پہ لاکھوں کا قرضہ ہے، اگر زکوٰۃ کے پیسوں سے ہم ان کا قرضہ اتار دیں یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ کے سوال کا بھی جواب مفتی صاحب سے لیتے ہیں۔ جی یہ جو تنخواہ ظاہر ہے یہ تو گھر کے نظام کے لیے بھی ناکافی لگتی ہے، اور تو ظاہر ہے ان پہ قرض ہے جو، تو قرض یہ اتار سکتی ہیں زکوٰۃ سے، جو زکوٰۃ کے مصارف اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیے، اس میں ایک الغارمین ہے، اور غارمین مقروض کو کہتے ہیں، یا جس پہ چٹی پڑی ہو، تو بہرحال ان کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں بالکل، اور جو اپنے جاننے والے ہوں ان سے ایسے صلہ رحمی کرنا اور بغیر کسی مفاد کے، یہ ذہن میں ہو تو ٹھیک ہے، وہ بڑا اچھا کام ہے۔ جی بعض لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ وہ جو تنخواہ بڑھانی ہوتی ہے وہ نہیں بڑھاتے ہیں، تو کسی اور طرف سے ان کو فائدہ پہنچا دیا، یا جیسے ابھی
زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے. جیسے مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ اس سے کوئی ذاتی مفاد لینا یا کوئی اور اس سے کوئی خدمت لینا یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. محترم قاری صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا نا کہ زندگی کو غنیمت جان لو موت سے پہلے پہلے. تو جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ ہوں گے وہ قیامت کے دن لعلی اعمل صالحہ یہ خواہش کریں گے کہ ہم واپس چلے جائیں اور دوبارہ نیک اعمال کریں. تو اب انسان کو یہ قرآن کی آیات اور حدیث مصطفیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو زندگی ایک مینج کر کے چلنی چاہیے کہ دنیا داری بھی ہے, دنیا کو چلانا تو ہے, دنیا حاصل یہ جو ہے نا وہ کمائی بھی کرنی ہے اور یہ زندگی کو گزارنا تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دین کو جو ہے نا ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں, دین کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, نیک اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ نیک اعمال تو انسان جو ہے نا وہ دنیا بھی کماتا ہے نا, تو اس ارادے سے کہ اپنے اہل و عیال کو پالنا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ صدقات میں لکھتا ہے, اس کی نیکی لکھی جاتی ہے. بلکہ حدیث میں ہے کہ حتیٰ تضع اللقمۃ فی فمی زوجتک کہ اپنے بیوی بچوں کو جو ایک نوالا بھی وہ کھلا رہا ہے وہ بھی اللہ رب العزت اس کو صدقے میں لکھ دیتے ہیں. اللہ اکبر. کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. عبد الحمید صاحب کیسے مزاج ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا احسان. ماشاء اللہ. سر فرمائیں کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں نے یہ پوچھنا ہے جی, عورت گھر میں رہتے ہوئے خوشبو لگا سکتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے جی, آج کل الحمدللہ پاکستان میں تو گورنمنٹ کو اور بہت سے مسائل درپیش ہیں, یہ بخاری اپنے ہاں بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور بخاریوں میں نوجوان ینگ لڑکیاں بار بار راستے روک لیتی ہیں, گھروں میں دروازے پیٹ کے گھسنے کی اندر کوشش کرتی ہیں, تو پھر انہیں زبردستی ڈانٹنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو ادھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ سائل کو جھڑکی نہ دو, تو پھر یہ ہم کس زمرے میں آتے ہیں؟ ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ عبد الحمید صاحب. جی محترم مفتی صاحب, دو سوال ہیں ان کے. ایک تو عورت کی خوشبو کے حوالے سے انہوں نے کیا. جی, عورت گھر میں خوشبو لگا سکتی ہے, بالکل اس کے لیے جائز ہے, کیونکہ جس حدیث سے منع آیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت باہر نکلے لگائے تاکہ اور لوگوں کو وہ سنگھائے, یعنی یہ اس کی چاہت ہو کہ لوگ میری طرف اٹریکٹ ہوں, متوجہ ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت بدکار ہے, یعنی زانیہ. فقدہ کے لفظ بھی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت باہر نکل کے اگر یہ کرتی ہے اور اس لیے کرتی ہے کہ دوسرے لوگ میری طرف متوجہ ہوں, تو یہ تو درست نہیں ہے. تو گھر میں خامند کے لیے اس کی دل جوئی کے لیے, جیسے ازواج مطہرات سے بھی ثابت ہے, وہ اپنی خوشبو بھی تیار کرتی تھی اور وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کرتی تھی. یعنی اس دور میں یہ رواج تھا کہ عورتیں خود اپنی خوشبو تیار کیا کرتی تھی, جیسے آج نہیں کوئی تیل میں کوئی چیز ڈال کے بعض خواتین کرتی ہیں, بعضوں خواتین. تو اس دور میں بھی ایسا موجود تھا. تو گھر کے اندر ہی چونکہ رہنا ہے, اور آپ نے جو ممانعت فرمائی وہ باہر نکلنے کی ہے, تو عورتیں عموماً گھر میں ہی ہوتی تھی اس وقت. تو اب اگر یہ ہے صورتحال کہ گھر میں لگائی اور ساتھ ہی نکلنا پڑ گیا, تو پھر ظاہر ہے مسئلہ تو پیش آئے گا. تو اس وجہ سے یہ احتیاط ہمیں ضرور کر لینی چاہیے, وہ کپڑے اتار لیں, دوسرے بدل لیں, یا کچھ بھی ایسا, یعنی باہر خوشبو نہ جائے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں مفتی صاحب تھوڑا سا شاید ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے کہ دیور جیٹھ وغیرہ بھی ہیں, تو وہ جو غیر محرم اسی گھر کی باؤنڈری کے اندر زبردست پوائنٹ ہے. بالکل. تو اس صورتحال میں میرا خیال ہے کہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ وہ غیر محرم اگر سیپریٹ رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. دوسرا سوال فقراء کے حوالے سے, جی راہ جاتے ہوئے بہت یہ بیکاری جو ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خودداری کا درس دیا, پتہ نہیں وہ آج شاید ڈیلیور نہیں ہو سکا لوگوں کے سامنے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی سے بیعت لیتے تھے نا, تو کہتے تھے تم نے کسی سے سوال نہیں کرنا, اس بات پہ بھی میری بیعت کرو, یعنی کسی سے مانگنا نہیں ہے تم نے کچھ. اور وہ جب بیعت کر کے جا رہے ہوتے, کسی کا کوڑا بھی گر جاتا نا سواری سے, تو وہ دوسرے سے نہیں کہتا تھا مجھے پکڑا دو, خود اتر کے وہ پکڑتا تھا. خودداری کا درس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ دیا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرنے جا رہے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے تھے کہ کسی سے سوال نہیں کرنا. تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں تو یہ سن کے ہی واپس آ گیا کہ میں یہ سوال کیوں کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حوصلہ شکنی کی, اور یہاں تک فرمایا کہ جو شخص سوال کرے
تو اس کے جو کثرت سے سوال کرتا ہے اور اس کے پاس گنجائش یعنی موجود ہے، اس کے باوجود سوال کرتا ہے، تو روز قیامت ایسے آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت بڑی سزا ہے، یعنی ایک علامت ہے۔ تو یہ فقیری اور یہ یعنی ان کو اگر نہیں دیں گے تو ہم نہیں گناہگار نہیں ہیں، ان کو اگر نہیں دیتے تو ہم گناہگار نہیں ہیں۔ لیکن یہ میں ضرور کہوں گا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جو سوالی ہے اس کو ڈانٹو نہ، یعنی آپ اگنور کر دیں۔ قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذى، یہ بھی ہے کہ وہ اچھی بات کہہ دینا یہ اس صدقے سے یا اس خرچ کرنے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کوئی تکلیف لگ جائے۔ بالکل۔ تو اس کے یعنی ان کو کوئی اذیت آپ زبان سے پہنچائیں، یہ نہ کریں۔ یہ گزشتہ دنوں نیوز بھی چل رہی تھی کہ ایک بیکارن پکڑی انہوں نے، اور اس کا ڈیفنس لاہور میں گھر تھا، اور اس کا پراپرٹی، اور یہ بہرحال کر رہی ہے حکومت اس حوالے سے۔ میں نے جہاں تک جانتا ہوں حکومت پیچھے پڑی ہوئی ہے بکھاریوں کے، اور اس سے ہمارا جو امیج ہے وہ بھی ذرا متاثر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کالر ہیں جی ایک اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ظفر صاحب ملتان سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم ظفر صاحب، سوال یہ ہے کہ جی جی چچا کی بیوہ سے بھتیجے کا نکاح ہو سکتا ہے؟ کس سے؟ سوال ریپیٹ کیجئے گا۔ چچا کی بیوہ سے بھتیجے کا نکاح ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ کال کے لیے۔ محترم قاری صاحب، چچا کی بیوہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ محرم کے اندر جو حرام رشتے ہیں یہ ان میں شامل نہیں ہے، تو نکاح جائز ہے، بالکل کوئی حرج والی بات نہیں۔ ٹھیک ہے جی محترم۔ جی اسی لیے اس سے پردہ بھی تو اسی لیے ہے نا، چچی اور بھتیجا، چچی اور بھتیجا، اسی طرح خالو اور بھانجی، ان دونوں کا آپس سے پردہ بھی اسی لیے ہے کہ ان کا بعد میں نکاح ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے ان سے پردہ ہے۔ بہت خوب قاری صاحب۔ محترم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وصیتیں جو ابھی آپ بیان کر رہے تھے بہت خوبصورت، اس کے حوالے سے میں آپ سے سوال کرنے والا ہوں، لیکن ہمارے کالر ایک آگے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد سرفراز صاحب سادوکی سے۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں ہیں ہمارے روحانی ارتقاء اور معاشرتی تعلقات میں کس طرح سے اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیں، عمومی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے انسان کے اندر ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بالکل اسی طرح۔ یعنی قرآن پاک کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مختلف انداز سے، مختلف الفاظ سے تاکید فرمائی۔ ایک جگہ پہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیارے پیغمبر کی سنت کو ماننے سے اللہ کی محبت ملے گی، یہ بہت بڑا صلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اگر عام سنت اپنانے سے، جو فرمان رسول ہے اس کو اپنا لینے سے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا صلہ عطا فرما رہے ہیں، تو جو تاکیدی حکم ہیں، جیسا کہ شیخ صاحب پہلے فرما رہے تھے کہ نصیحتیں یا وصایا وہ حکم ہیں، وہ احکام ہیں، فرامین ہیں جن میں پیارے پیغمبر نے زیادہ تاکیدی حکم فرمایا ہے۔ تو جب یہ ان پہ عمل کریں گے تو اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور زیادہ فوائد اور فضائل جو ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ تو روحانی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہمیں اپنی زندگی کا لازمہ بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی فرض یا واجب، اس کو تو ضرور ادا کرنا ہے۔ سب کالر ہیں ایک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ محمد خالد صاحب لاہور سے۔ جی ہاں جی، میرا سوال یہ ہے کہ بیٹی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ ضرورت مند ہے تو، اور جی بغیر کسی کو بتائے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے پردے میں، اگر زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو وہ دیے جا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ محمد خالد صاحب۔ جی محترم ڈاکٹر صاحب۔ جی بالکل دے سکتے ہیں، اگر بیٹی زیر کفالت نہیں ہے، اپنے گھر میں ہے، الگ ہے، تو اس کی کفالت ظاہر والد کے ذمہ اب نہیں رہی، تو اصول یہی ہے کہ جس کی کفالت آپ کے ذمہ نہیں ہے اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ بتانا، تو یہ میرا خیال اس کی ضرورت نہیں ہے، حقدار ہونا ضروری ہے۔ بالکل، جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ حقدار ہو، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ بعض لوگ حقدار ہوتے ہیں، زکوٰۃ کا نام سن کے وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں لیتے ہیں، زکوٰۃ ہے، تو اس لیے بتانا ضروری نہیں ہے، بغیر بتائے بھی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب آپ بھی اس میں۔ جی بتانے کا جو مقصد علماء بیان کرتے ہیں نا کچھ کہ بتانا چاہیے، وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اگر وہ ضرورت مند ہے تو لے،
تو جب ہم ڈاکٹر صاحب کے بقول ہم پوری تحقیق خود کر لیں گے تو پھر اس بات کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اچھا وہ کہتے ہیں نا اولاد تو ضروریت ہے نا, مطلب اچھا ہاں یہ بات جو پہلی بات ہے اس میں صحیح یعنی دو آراء موجود ہیں. سعودی عرب کے علماء نے یہی بات کہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی, ان کے فتاویٰ میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر وہ علیحدہ ہے, حتیٰ کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا بھی اگر علیحدہ رہتا ہے تو آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے زیر کفالت نہیں ہے. لیکن اس حوالے سے زیادہ محتاط موقف جو میں سمجھتا ہوں جو یعنی وہ یہ ہے کہ چونکہ بیٹا اور بیٹی اسی طرح والدین ان میں سے کوئی, تو ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے, کیونکہ آپ جب صاحب حیثیت ہیں تو ضرور ہے آپ نے میل کچیل اپنی اولاد کو دینی ہے, اس کے علاوہ آپ دیں کیونکہ صاحب حیثیت ہی زکوٰۃ دے سکتا ہے نا. تو آپ ان سے ویسے تعاون کریں تاکہ ایک محبت, ایک چاہت کا رشتہ, ادب و احترام وہ سب باقی رہے. یہ احسان اولاد کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ آپ پرائرٹی پر اس چیز کو رکھیں کہ آپ زکوٰۃ کے علاوہ ان سے تعاون کریں کیونکہ آپ صاحب حیثیت ہیں. اور یہ زکوٰۃ ظاہر ہے غریب, فقیر, مساکین ان کا حق ہے, ان کو دینی. یہ بیسٹ آپشن ہے جو مفتی صاحب بتا رہے ہیں. بالکل, لیکن اس کا جواز ہے وہ جیسے میں نے عرض کی. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انس راشد صاحب لاہور سے. سر خیر و عافیت سے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر بہت شکریہ سب سے پہلے کال کرنے کے لیے پیغام ٹی وی کو. بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا سوال ہے کہ جو لوگ اذان کے بعد بھی کھانا کھاتے رہتے ہیں ان کا روزہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ شکریہ انس صاحب. جی محترم مفتی صاحب. جی سنن نبی داؤد کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر وقت کے بعد بھی اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے, کوئی پیالہ ہے, کوئی ایسی چیز وہ کھا رہا ہے, اس میں سے اپنی حاجت پوری کر لے. اور دیکھیے انہوں نے کہا کہ جو لوگ کھاتے رہتے ہیں, اس کا مطلب ہے ان کے آس پاس کوئی ایسے لوگ ہیں گھر میں ہاں جو نا یعنی اہتمام وہ انہوں نے یہ اپنی عادت بنائی ہوئی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھار ایسے ہو جائے, اپنی ضرورت پوری کر لے. تو اگر کچھ کھا رہے ہیں, برتن ہاتھ میں ہے, چائے پی رہے ہیں, ہاں چائے پی رہے ہیں یا دودھ پی رہے ہیں, اس کو مکمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چائے میں خیر خاصا ٹائم لگ جاتا ہے اگر گرم ہو تو. بہرحال یہ ہے کہ اتنا بھی نہیں, اس کو اس سہولت سے اتنا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے, بس ضرورت پوری کر لیں. ٹھیک ہے کہ آپ کی وہ جو بھوک یا پیاس تھی وہ ٹھیک ہو جائے. تو یہ اصل میں حدیث کا مقصد ہے, اور اس کو عادت بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ کوئی لوگ سحری سے بہت پہلے کھا لیتے ہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. سحری کے آخری وقت تک یعنی کھانا چاہیے, اور اس پہ یعنی سحری کے بعد جب وقت ختم ہو جائے اس کے بعد عادت نہیں بنانا چاہیے. جی جی ٹھیک ہے. محترم قاری صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے جی, حدیث یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی میں عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ فرض سمجھ کے واجبات کو واجب سمجھ کے ادا کرتے ہیں, لیکن سنت صرف یہ سمجھ کے یہ جو سنت ہے نا جی ہمیں یہ نہ بھی ادا کریں گے تو کیا حرج ہے. حالانکہ ہم اس سنت کی اہمیت کو کم کر رہے ہیں. جتنا سنت پہ عمل کرنے کی اہمیت ہے, فضیلت ہے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں صرف سنت کے ادا کرنے پہ, تو ہم یہ اگنور کر کے گویا کہ ہم پیارے پیغمبر کے فرمان کو ہم اس کی حیثیت کو کم کر رہے ہیں. یہ تو بالکل بھی نامناسب ہے. بہت خوب. اپنا کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انصر صاحب مندرہ سے. سر میرا سوال ہے کہ وضو کرنے کے درمیان میں یہ کلمات پڑھ سکتے ہیں, اے اللہ بخش دے میرے گناہ کو, وسیع کر دے میرے لیے میرا گھر, اور برکت دے میرے رزق میں. یہ وضو کرنے کے درمیان میں یہ لفظ پڑھ سکتے ہیں کلمات؟ ٹھیک ہے انصر صاحب بہت شکریہ. محترم مفتی صاحب اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. ہاں یہ دعا تو ثابت ہے اور یہ مانگنی چاہیے, لیکن اس کے لیے وضو کے درمیان میں اس کو پڑھنا ایسی کوئی حدیث مبارکہ ثابت نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ دعا تو پڑھیں لیکن وضو کے دوران یہ دعا نہیں ہے. ٹھیک ہے. محترم قاری صاحب. جی تو میں جو ہے نا وہ بات کر رہا تھا کہ سنت کی اہمیت کو کم کرنا یہ کسی بھی مسلمان کے شایان نہیں ہے. کہ ایک طرف تو محب رسول کا دعویٰ بھی ہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں, تو صحابہ کرام تو پھر پیارے پیغمبر سے جب محبت کرتے تھے تو تھوڑی تھوڑی سنت, چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی یوں ادا کرتے کہ یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے, یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب حج کے لیے جاتے تو مینا کے اندر, عرفات کے اندر, مزدلفہ کے اندر اور رستے کے اندر بھی اگر کہیں پیارے پیغمبر کسی وجہ سے کسی ضرورت کے لیے رکے ہیں
تو حضرت عبداللہ بن عمر کو ضرورت نہ بھی ہوتی تو وہاں پہ رکتے. سبحان اللہ. کہتے میرے پیغمبر یہاں پہ رکے تھے. کی اتنی مداومت, یعنی صرف وہ کہتے تھے میں جو سنت رسول ہے جو میرے پیغمبر نے کام کیا ہے میں نے اس پہ عمل کرنا ہے. یعنی ضرورت نہ بھی ہوتی. پیارے پیغمبر تو کسی ضرورت کی وجہ سے رکے یا کسی معاملے کی وجہ سے رکے, لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کوئی ضرورت بھی نہ ہوتی تب بھی وہاں پہ تھوڑی دیر رک جاتے. کہتے کہ ہاں یہاں حضور رکے تھے, یہاں تھوڑی دیر ٹھہرے تھے, یہاں تھوڑی دیر کھڑے ہوئے تھے. تو ہمیں مسلمانوں کو جو ہے نا وہ سنت رسول کو اپنانا, اور جب سنت رسول کو اپنائیں گے تو لا محالہ اس کے روحانی فوائد بھی ہمیں حاصل ہوں گے. ڈاکٹر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے حوالے سے بھی جس طرح مفتی صاحب نے کالر کے جواب میں بتایا کہ کسی سے کچھ نہ مانگو, سوال نہ کرو, ذرا اس کی وضاحت فرمائیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک صحابی ہے نبی علیہ السلام کے قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے آپ نے فرمایا تھا کہ 3 صورتوں میں سوال کر سکتے ہیں. ایک یہ کسی کی آپ نے ضمانت دی ہے, آپ کو چٹی پڑ گئی ہے, جیسے کہ مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے بھی اشارہ ہو رہا تھا, تو اس کے لیے آپ دوسروں سے ہیلپ لے کر سوال کر کے اس کو آپ پورا کر سکتے ہیں. کوئی آفت آ گئی, آسمانی آفت جیسے سیلاب آ گیا یا کوئی زلزلہ آ گیا, اس طرح کی اور کوئی حادثاتی کیفیت جو ہے پیدا ہو گئی اور آدمی کے پاس کچھ باقی نہیں رہا, تو اس کے لیے وہ سوال کر سکتا ہے. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ آدمی جس میں اس طرح کا کوئی حادثاتی معاملہ تو نہیں ہے, لیکن اس کی مالی حالت ایسی ہے کہ اس کے گزر اوقات نہیں ہو رہی, تو وہ بھی سوال کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ایک شرط نبی علیہ السلام نے جو حضرت قبیصہ سے بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ 3 عقل مند آدمی گواہی دیں کہ یہ بندہ حقدار ہے. یعنی 3 باشعور آدمی, سمجھدار آدمی, ظاہر عادل یعنی سچ بات کرنے والے ہوں. بعض یہ ہوتا ہے کہ ایسے وہ تعلق واسطہ ہوتا ہے, کوئی تزکیہ لکھ دیا کوئی اور, تو وہ نہ ہو. فرمایا یہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے سہتن عقلہا صاحبہا سہتن, اس کے علاوہ جو بھی سوال کرتا ہے وہ حرام خوری کرتا ہے. بہت خوب. کالر ہیں جی ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبد الرزاق صاحب میاں چنو سے. سر کیسے مزاج ہیں, خیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. فرمائیں سر کیا پوچھنا چاہیں گے؟ پوچھنا یہ چاہتا بھی ولیمہ جدو ہوندا وا تے بھی نیندا پاؤنا یا لینا بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ٹھیک ہے عبد الرزاق صاحب, بہت شکریہ. محترم مفتی صاحب جی, یہ پہلے میں اردو میں ذرا اس کی وضاحت کر دوں. جن کو نہیں, ولیمے کے موقع پہ جو پیسے وغیرہ لیے جاتے ہیں باقاعدہ لکھے جاتے ہیں, اس کے حوالے سے ان کا سوال ہے کیا یہ ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس لیے کرتا ہے کہ میں اس سے زیادہ لوں تو یہ بات درست نہیں ہوگی. یعنی آج اس نے لکھوائے اسی لیے کہ اس کے ذہن میں ہو کہ میں اس سے زیادہ لوں گا تو یہ, اور اگر کوئی اس کو واپس زیادہ نہ کرے تو وہ ناراض بھی ہو, تو یہ تو سمجھے سود کی ایک صورت ہے کہ اس کے ذہن میں ہے میں قرض دے رہا ہوں اور پھر اس سے زیادہ لوں گا, مجھے لوٹایا جائے. ہاں لوٹایا جائے. یہ تو سراسر ناجائز ہے. تو ہمیں جو کہا گیا احسان کا وہ یہ ہے کہ ہم احسان کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. کسی کو دینا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ویسے دے دیں آپ, تحفہ ہدیہ. ہاں جی, اس کے لیے پھر لکھنا کیوں ہے؟ اگر ویسے کوئی دینے لینے کا ہمارے اندر رواج ہے, اور یہ اچھی بات ہے, کسی مشکل میں کسی کا کام آنا یا کسی کا ساتھ دینا, تعاونوا علی البر والتقویٰ, یہ ولیمہ کرنا, شادی کرنا ایک بہت بڑی نیکی اور تقوی کا کام ہے, اور خصوصاً اس دور میں آپ تعاون کریں ضرور, لیکن کبھی یہ مد نظر نہ رکھیں کہ مجھے کیا ملے گا یا میں نے پھر ان کو لٹانے بھی ہیں. تو یہ باہمی رضامندی کی, باہمی تعاون کی ایک بہت اچھی صورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عشری قبائل تھے ان کی تعریف کی کہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے جمع کر لیتے ہیں اور پھر برابر تقسیم کر لیتے ہیں. یہ تعریف کی آپ نے, لیکن یہ جو صورت ہے اس میں ایک چیز مانے ہے کہ وہ اگر لکھیں اور زیادہ کی امید رکھیں اور نہ کوئی دے سکے تو پھر وہ ہاں جی ملامت کریں تو یہ پھر غلط ہوگا. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بلال صاحب سے آلکوٹ سے. وعلیکم السلام. جی سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا بڑا احسان سر. اچھا سر, میرا سوال ہے کہ اگر ہم نماز کی حالت میں کھڑے ہیں, یعنی کہ اگر جماعت ہو رہی ہے اور کوئی دوسرا مقتدی باہر سے آتا ہے اور وہ السلام علیکم کہتا ہے نماز کی حالت میں, تو ہم نماز کی حالت میں اس کو جواب کیسے دیں گے؟ غالباً ایک حدیث ہے عبداللہ بن عمر کی کہ وہ ہاتھ کے اشارے سے بھی ہم جواب دے سکتے ہیں. ایک تو دوسرا میرا سوال یہ ہے, دوسرا سوال میرے ذہن میں نکل گیا فی الحال, ابھی اسی کا جواب آپ دیں. چلیں آپ سوچ کے دوبارہ کال کر لیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب محترم. جی, اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو بھی شخص بھی آتا ہے کسی محفل میں آتا ہے, مسلمانوں کے پاس جاتا ہے, تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ سلام کرے. تو ظاہر ہے جب وہ سلام کرے گا تو اس کا جواب بھی دینا ہے. اور جو نماز پڑھ رہا ہے وہ کلام نہیں کر سکتا,
یعنی وہ زبان سے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ الفاظ نہیں کہہ سکتا، تو پھر ہاتھ کے اشارے سے وہ جواب دے دیں۔ اب ہاتھ کے اشارے میں مختلف کیفیات ہو سکتی ہیں، مثلا اگر وہ تشہد میں ہے تو وہ ہاتھ کے اشارے سے اشارہ کر دے گا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا وہ اشارہ کر دے گا، جہاں بھی اس کی پوزیشن ہے ہاتھ کی تو تھوڑا بعض سا۔ لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، نماز ہو رہی ہوتی ہے، بہت اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے نا۔ بالکل ٹھیک، بلکہ آپ استدلال کر سکتے ہیں، نبی علیہ السلام کا جو طریقہ تھا کہ آپ تشریف لائے جہاں کچھ لوگ سو رہے ہیں، کچھ جاگ رہے ہیں، تو آپ نبی علیہ السلام ایسے کرتے تھے کہ جو جاگ رہا ہے وہ تو سن لے اور جو سویا ہے وہ نہ جاگے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈسٹرب نہیں کرنا، سلامتی کی دعا دینی ہے، ہلکا سا سلام کہہ دیں آپ، قریب کے لوگ سن لیں گے، جواب دے دیں گے، اشارے سے تو کافی ہے۔ ایسے اشارے سے؟ ہاں جی، اشارے سے ہلکا سا اشارہ کرنا۔ ٹھیک ہے۔ کالر ہیں جی ایک اور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محمد ارشد صاحب ہڑپا سے۔ وعلیکم السلام جی۔ ماشاء اللہ سر، کیسے مزاج ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ کی رحمت ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ فرمائیں سر، کیا کہنا چاہیں گے، پوچھنا چاہیں گے؟ سر جڑا ہے نا بچے لے جانے سکول تے وین، انہیں چھٹیاں ہو جاندیاں تے جو کرایہ دیتے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اسکول والے؟ ہاں نہیں، وین اسکول کی وین، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد ارشد صاحب۔ چھٹیاں ہو جاتی ہیں جی اور اسکول وین والے کرایہ لیتے رہتے ہیں، فرمائیں۔ اصل میں ایسا ہے کہ وہ باؤنڈ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے پابند ہیں، تو ظاہر ہے جیسے اسکول میں چھٹیاں بھی ہوں تو اسکول والے فیس لیتے ہیں، پرائیویٹ اسکول، کیونکہ انہوں نے پورا نظام چلانا ہوتا ہے، تو اسی طرح جو اسکولوں سے وابستہ ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی نظام چلانا ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ باہمی فہم و تفہیم سے ہونا چاہیے، جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں شروع میں طے کرتے ہیں تو اسے پہلے ہی کر لیں کہ چھٹیاں مائنس ہوں گی یا پلس ہوں گی، جی انکلوڈ ہوں گی، یہ دونوں صورتیں نا کر لیں، طے کر لیں باہمی رضامندی سے، جیسے طے ہو جائے۔ یا پھر کئی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ چھٹیوں سے پہلے اسے کہا جی بس یہ آخری مہینہ ہے، پھر اگلے مہینے جب چھٹیاں ختم ہونے والی ہوتی ہیں دوبارہ ہائر کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ باہمی احسان اور یہ اچھی باتیں ہیں کہ ظاہر ہے وہ اب اسی کے لیے وہ باؤنڈ ہیں، وہ مارکیٹ نہیں جا سکتے، اپنا مقام وہاں نہیں بنا سکتے، یا ان کو اڈے کا اور وہ سارا نہیں پتہ ہوتا، وہ پھر اسی طرح اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو یہ اچھا ہے، ان سے ایک تعاون کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب نزاع اور جھگڑے کی صورت نہیں نکلنی چاہیے، بالکل جیسے مفتی صاحب نے کہا کلیئر پہلے کر لیں بھئی کیا پہلے بات طے کر لیں۔ بہت خوب۔ کالر ہیں جی ایک اور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دبئی سے ماشاءاللہ علی صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا احسان، آپ سنائیں، خیر و عافیت سے ہیں؟ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ فرمائیں سر۔ جناب میرا ایک سوال ہے کہ میری اگر صدقہ یا زکوٰۃ دونوں میں سے کوئی بھی میں اپنے ماموں یا خالہ کو دے سکتا ہوں؟ فار ایگزامپل 1 لاکھ بنتا ہے، 2 بنتا ہے یا 3 بنتا ہے، جتنے بھی بنے یعنی میں 2 افراد کو دے سکتا ہوں؟ شکریہ کال کے لیے محترم علی صاحب۔ محترم قاری صاحب، یہ زکوٰۃ کے بارے میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک یہ رواج ہے، کسی کی 50 یا لاکھ روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے نا، تو وہ کسی کو 500 کسی کو 1000 روپیہ دے کے تو وہ کہتے ہیں میں نے سب کو ادا کر دی ہے۔ حالانکہ ہونا ایسے چاہیے کہ جتنی زکوٰۃ ہے وہ 1 2 3 افراد کو یوں دے دی جائے کہ وہ بیچارے اسٹیبل ہو سکیں، وہ کوئی نہ کوئی کاروبار کر سکیں یا ان کے کسی اس طرح کام آ سکے۔ اسی طرح یعنی ایک تو بیکاری جو ہیں ان کی بھی غلط عادت ہے کہ ہونے کے باوجود بھی وہ مانگتے رہتے ہیں، تو کچھ ادا کرنے والوں کی طرف سے بھی کوتاہی ہے کہ وہ بھی جو ہے نا وہ 100 یا 200 دیتے جاتے ہیں اور لوگوں کو اس طرح بانٹتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے جو خالہ کے بارے میں پوچھا، تو جیسے شیخ صاحب نے پہلے فرمایا تھا کہ جو زیر کفالت نہیں ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ رشتہ ان کے ساتھ کوئی بھی ہے، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں یا جو بھی۔ ہاں افضلیت اس میں ہے کہ رشتہ داری کو ملانے کے لیے وہ زکوٰۃ کے علاوہ جو ظاہر ہے وہ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو صاحب ثروت ہے، تو وہ اپنے اصل مال سے وہ جو ہے نا وہ اپنے رشتہ داروں کی خدمت کرے۔ ٹھیک ہے، تقسیم کر کے دے سکتے ہیں، لیکن بڑی اماؤنٹ ہے، مطلب لاکھ روپے ایک کو دے دیا، 1 لاکھ کسی کو دے دیا، 50,000 کسی کو دے دیا، تو اس سے ایک غریب آدمی کی کافی معقول جو ضرورت پوری جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک، تو ڈیوائیڈ کر کے دینے میں حرج نہیں ہے، لیکن جو شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ بالکل اس کی حیثیت ہی ختم ہو جائے، 100 200 اور تھوڑا تھوڑا، تو وہ بہرحال سے مناسب نہیں۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں جی ایک اور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام شیخ عمران صاحب سے الکوٹ سے۔
جی میں شیخ عمران کپور سیالکوٹ سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ سر، کیسے میرا مزاج ہے؟ ماشاءاللہ علماء کرام جو ہے نا وہ بیٹھے ہیں، ان کو میرا بڑی عقیدت اور سلام، اللہ آپ کو سلامت رکھے. سر بہت شکریہ. وعلیکم تو السلام. میرا سوال یہ ہے پہلا آپ سے کہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد کچھ اذرا ایسے ہیں، ذرے ایسے ہوتے ہیں جو دانتوں کے اندر رہ جاتے ہیں، تو جب صبح آپ اٹھتے ہیں تو آپ کی لب کے ساتھ آپ کے حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں، تو اس سے روزے کی کیفیت کیا رہے گی؟ دوسرا میرا سوال بہت اہم اور ضروری ہے جو میں بھی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں جی ضرور. کہ اہل کتاب جو ہے وہ تھے یا ہیں؟ اگر ہیں تو ان کا قرآن سے وابستگی نہیں ہے تو پھر وہ کیسے اہل کتاب اپنے آپ کو کہلوا سکتے ہیں؟ کیونکہ تھے اور ان پر ہمارا ایمان ہونا بہت ضروری ہے، اگر نہیں تو ہم کفر کی علامت. بالکل ایمان تو ہے، کل آمن باللہ. الحمدللہ. لیکن اب جو اہل ایمان ہیں وہ قرآن سے بھی باغی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے سے بھی وہ باغی ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اہل کتاب یا اہل ایمان والے تھے یا ہیں، وہ ثابت کر دیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ شیخ صاحب کال کے لیے. دو سوال ہیں جی. ایک تو یہ کہ ہاں کوئی ذرہ وغیرہ. جی دیکھیے جو سونے کی حالت میں ایسا کچھ ہو جائے نا، یہ سونے کی حالت سے بیداری میں اٹھتے ہی ایسا کچھ ہو گیا تو ظاہر ہے سونے میں کنسیڈر ہوتا ہے، تو وہ چلا گیا اندر، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا روزے میں. ٹھیک ہے. کوئی ذرہ سا ہے، وہ اسے نہ کوئی تقویت مل سکتی ہے نہ کچھ، اور ہوا بھی بے دھیانی میں، یعنی دانتوں کے درمیان. جی ظاہر ہے وہ جیسے انہوں نے سوال کیا تو اس سے انشاءاللہ روزے میں فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ خطاً ہوا اور سونے سے بیداری کی حالت میں ہوا، اس وجہ سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ویسے احتیاطی طور پہ سحری کے اختتام میں برش ہاں کرنا چاہیے. وہ تو ظاہر ہے، یہ تو جو بھی سوال کر رہا ہے اس کے ذہن میں یہ چیزیں تو ہیں نا کہ پورا اہتمام کرتا ہوگا، لیکن ظاہر ہے پھر اگر ایسی کوئی صورت رہ جائے تو اندر اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. دوسرا سوال دوسرا جو ان کا سوال ہے اہل کتاب، اصل میں اہل کتاب سے مراد اہل قرآن نہیں ہے. اہل کتاب سے مراد ہے جو جن کو سابقہ کتابیں دی گئیں، انہیں قرآن مجید نے اہل کتاب، اوت الکتاب کی جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اس سے مراد ہے تورات اور انجیل جسے آج کل بائبل کہتے ہیں، تو وہ جنہیں دی گئی اس سے وہ مراد ہیں. تو ہم کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری، تو باقی جو اہل ایمان ہے وہ تو قرآن مجید پہ، ان کو اہل کتاب نہیں ہم کہہ سکتے، یہ تو مسلمان ہیں نا. تو اصطلاحیں قرآن مجید میں علیحدہ علیحدہ ان کے لیے وہ استعمال کی گئی اصطلاح، اور اہل ایمان کے لیے مسلمان، مومن، متقین اور ایسے وہ استعمال کی گئی. تو یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ کتابیں موجود تھیں، اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، اور یہ بھی ایمان ہے کہ وہ تعریف شدہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب تورات منگوائی ایک فیصلے کے لیے، سامنے رکھ کے آپ نے فرمایا، اور اپنے پیچھے سے ایک تکیہ نکال کے اس پہ رکھ کے یہ فرمایا انی اومن بک، کہ میں تجھ پر بھی ایمان رکھتا ہوں اور جس سے تجھے اتارا ہے اس پہ بھی ایمان رکھتا ہوں. تو یہ تو میرا خیال ایسا کوئی تضاد نہیں. انہوں نے کہا تھے یا ہیں، اس کے حوالے سے بتا دیں. نہیں دیکھیں ان کے ذہن میں اشکال یہ ہے کہ وہ قرآن کو نہیں مانتے، تو ظاہر ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں، تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی تو قرآن کو تو نہیں مانتے تھے نا، نہ نبی علیہ السلام کو مانتے تھے نہ قرآن کریم کو مانتے تھے، اس کے باوجود ان کو اہل کتاب کہا گیا ہے. وہ شرک بھی کرتے تھے، اس کے باوجود انہیں اہل کتاب کہا گیا ہے. تحریف وہ کر چکے تھے کتابوں کے اندر، اس کے باوجود قرآن نے جیسے کہا یحرفون، تو وہ اس کے باوجود بھی ان کو اہل کتاب کہا ہے، یعنی ان کتابوں کی طرف وہ منسوب ہیں. تو جیسے پہلے ان کتابوں کی طرف وہ منسوب تھے، آج بھی ان کتابوں کی طرف منسوب ہیں. تو جیسے پہلے اہل کتاب ہیں، اب بھی ان کے لیے اہل کتاب کا ہی لفظ استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظفر شیخ صاحب کراچی سے. السلام علیکم جی. میرا چھوٹا سا سوال وعلیکم ہے کہ سورہ السلام. رحمان میں رب المشرقین و رب المغربین، اب اس میں تھوڑا سا یہ ترجمے میں کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ دو مشرق دو مغرب، یا اس سے زیادہ مشرق، اس پہ تھوڑی سی تشریح فرمائیں علماء صاحب. بہت شکریہ ظفر شیخ صاحب. جی محترم مفتی صاحب. جی قرآن مجید میں رب المشارق بھی آیا، رب المغارب بھی ہے، رب المشرقین بھی اور رب المغربین بھی. میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے مغرب ایک ہے اور مشرق ایک ہے. یہ اس اعتبار سے ہے کہ رخ کی طرح ہم کہتے ہیں یہ مغربی جانب ہے، یہ مشرقی جانب ہے. اچھا جو مشرقین کا لفظ آیا وہ سردیوں اور گرمیوں میں جو انتہائیں ہیں نا دو، یعنی سورج غروب ہونے کی انتہا آپ دیکھتے ہوں گے کہ گرمیوں میں سورج کسی اور جگہ سے طلوع ہوتا ہے، کسی اور جگہ غروب ہوتا ہے، اور سردیوں میں سورج کسی اور جگہ سے طلوع ہوتا ہے، کسی اور جگہ غروب ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو دو انتہائیں ہیں ان کے لیے کہا گیا مشرق اور مغرب.
مشرقین اور مغربین یعنی ادھر سے مشرق اور ادھر سے مشرق، ادھر سے مغرب اور ادھر سے مغرب، یعنی یہ دو انتہائی. اور جو مشارق اور مغارب کے لفظ ہیں یہ روزانہ جو تھوڑی تھوڑی تبدیلی ہوتی ہے نا ہر مشرق میں، یعنی ایک جگہ سے طلوع نہیں ہوتا، تھوڑے تھوڑے فرق کی وجہ سے ہمارے اوقات میں فرق آتا ہے. یہ جو ہم منٹوں کا فرق کرتے ہیں نا یہ ان مشارق اور ان مغارب کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ بھی کہا گیا. جی مشرقین اور مغربین میں یہ کہ باقی دو سمتیں بھی شامل کی جا رہی ہیں، یعنی شمال جنوب بھی اس میں شامل ہے، تو وہ دونوں کو ملا کر مشرقین اور مغربین کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ بھی عربی زبان کا اسلوب ہے، جیسے حسن اور حسین کو ملا کے حسنین کہہ دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ایک لفظ بنا لیا جاتا ہے اور وہ دونوں سمتوں کو اشارہ کرتا ہے، یعنی مشرقین دو سمتیں، مغربین دو سمتیں، تو ٹوٹل ملا کے چاروں سمتیں ہو جائیں گی مشرقین اور مغربین میں. باقی جو مشارق مغارب ہے وہ شیخ صاحب نے وضاحت کر دی ہے کہ موسم کے اعتبار سے تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ سورج طلوع ہوتا ہمیں دکھائی دیتا ہے، تو وہ کئی مشرق ہو گئے اور کئی مغرب ہو گئے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. محترم ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ. قاری صاحب محترم آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. ناظرین یہ تھی آج کی برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن، جس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں، آپ کی نصیحتوں کے حوالے سے کچھ جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی لائیو کالز ہم نے لیں. پروگرام کا وقت بالکل کلوز ہے، ختم ہو رہا ہے. میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا بالکل دعائیہ چند کلمات کہیے، ہم پروگرام کو اینڈ کریں گے. جی ہم یہی کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. خوش رہیے، مسکراتے رہیے، دیکھتے رہیے پیغام ٹی وی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر. مغفرت کا